تو دوبارہ دینا پڑے گا آپ کو۔ ایک بہن نے کوشچن کیا کہ کوئی زید ایسے ذکر کر رہا تھا دو جوڑوں کا، کہ ایک بیوی بہت اچھی ہے شوہر بہت خراب ہے، اور دوسرا شوہر بہت اچھا ہے بیوی بہت خراب ہے، تو کسی نے سن کر کہا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے ستارے اچھے نہیں ملائے، معاذ اللہ اچھے کو اچھے کے ساتھ کر دیتا، برے کو برے کے ساتھ کر دیتا، یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف برائی کی بے باکانہ نسبت کرنا یقیناً ایک بہت بڑی بے ادبی ہے، اور اس قسم کی ہر بے ادبی پر فقہا احتیاطاً حکم کفر لگاتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، اور جتنے لوگوں کے سامنے اس نے خرافات کو کہا ہے ان کے سامنے وہ اعلانیہ توبہ کرے گا۔ اس کے بعد تجدید ایمان ہو اور تجدید نکاح بھی ہونا چاہیے اگر وہ شادی شدہ ہے، تو اس قسم کے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ اور اگر تھوڑا سا غور کر لیتے، اگر برے سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں، اچھے سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں، تو خود سوچئے ان بروں کو اچھا کرنے والا کون ہوگا؟ اگر بالفرض ہم قطع نظر اس سے اگر اس شخص نے عقل سے یہ بات کہی نا، تو ہم اس کی عقل کو چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت ایک نظام بنایا ہے کہ ایک اچھے کو قریب کیا، بالفرض ایک برے کو قریب کر لیا، تو اچھے کی اچھائی برے کو ٹھیک کرنے کے سلسلے میں کبھی نہ کبھی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے برے کی برائی اچھائی پہ غالب ہو جائے، لیکن ہمیں طریقے بتا دیے گئے کہ اچھائی کو غالب کیسے کرنا ہے، تو امکان تو ہے برائی کے ختم ہونے کا۔ آپ کا بنایا ہوا اصول بنا لیا جائے تو بروں کو ایک طرف کر دیں، تو اس کے پھر برائی کا ختم ہونے کا امکان کیسے پیدا ہوگا؟ لہذا جو رب، اور میں گزارش کرتا ہوں تمام سے، یہ ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے آستانے اس سے خالی ہیں، پیر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی معرفت حقیقی طور پہ دینے کے سلسلے میں بہت ہی کم توجہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت لوگوں تک پہنچانا، مزید مطلب اللہ کی معرفت ان تک ان کے قلوب میں پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سوچئے کہ جو رب کریم پوری کائنات کا بے نقص نظام چلا رہا ہے، ہواؤں کا نظام دیکھیں، چاند سورج کے نکلنے کا، دن رات کا نظام، اور نظام تقسیم رزق، اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں مخلوق پیدا کی ہے، ہر مخلوق کی غذا مختلف ہے، مقدار مختلف ہے، اور کوئی ٹنوں کے حساب سے کھا رہا ہے، کوئی کلو کے حساب سے کھا رہا ہے۔ ایک شیر، صحت مند شیر جو ہے روزانہ 35 کلو گوشت کھاتا ہے، 35 کلو۔ آپ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک شیر پال لیں، اس کو 35 کلو گوشت دیں، چند دن کے اندر ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں شیروں کو بلکہ لاکھوں شیروں کو روزانہ 35 کلو گوشت فراہم کر رہا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ اس کی حکمت پر آپ غور کر لیں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ تو بہرحال چونکہ یہ پروگرام ابھی اس چیز کا نہیں ہے، لیکن غور کریں کہ جو رب کریم اتنی حکمت والا ہو، اس کی حکمت کو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ نہیں یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر احمقانہ حرکت کیا ہوگی کہ آپ معمولی سے انسان جو اپنے مسئلے حل کرنے کے سلسلے میں بعض اوقات عاجز آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو چیلنج کرنے لگے۔ اس قسم کے بدھو لوگ جو ہمارے اطراف میں ہوتے ہیں، جو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن اسلام کے لیے بھی ان کو نہیں آتی، وہ بے باکانہ اللہ تعالیٰ کے ذات پاک پہ کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے والد کے بارے میں کبھی اتنے آزادانہ کلام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اتنا معمولی سمجھ لیا کہ اپنی والدہ کے بارے میں کبھی آپ کلام کرتے ہیں، زبان نہیں چلے گی، آپ کی والد کے لیے نہیں چلے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آزادانہ کلام کریں گے آپ۔ یہ پتہ چلے گا پھر موت کے وقت، پتہ چلے گا جب فرشتے جھٹکے دے رہے ہوں گے، اس کے بعد جب قبر میں پہنچیں گے، پھر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ان تمام چلاکیوں کا اور سبقت لسانی کا اور اس ڈیڑھ ہوشیاریوں کا خوب اچھی طریقے سے بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے توبہ کر لینی چاہیے، اور خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا نازیبہ کلمہ نہ آپ کہیں اور نہ سنیں۔ جس نے بیٹھ کے سنا غور سے، وہ بھی گناہ گار ہوا۔ اسے ایسے شخص سے تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا بے باکانہ کلام کرے، جب تک کہ وہ اعلانیہ توبہ نہ کر لے ندامت کے ساتھ اور اصلاح کے آثار اس میں نظر نہ آئے، ایسے شخص سے تعلق بھی قائم نہیں کرنا چاہیے۔